السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حرف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربی کا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے رب عز و جل کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد نیک اور صالح بیٹا عطا فرمانا ہے، اور بیٹا عطا فرمانے کے تذکرے کو رحمت الہی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالح بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، خصوصاً جب کہ بڑھاپے میں عطا ہو۔ یاد رہے کہ نیک اولاد سے جس طرح دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی نیک اولاد اپنے والدین کو نفع پہنچاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل منقطع نہیں ہوتے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگے تو نیک اولاد کی دعا مانگے، یوں ہی اسے چاہیے کہ وہ اپنی موجودہ اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے، تاکہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کی بخشش کی دعا مانگنے والا بھی کوئی ہو۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ مفسرین نے آپ علیہ السلام کے آہستہ آواز میں دعا مانگنے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، آہستہ دعا مانگنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور دعا مانگنے والا ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے۔
اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ دعا فرمائی۔ نمبر 2، لوگ اولاد کی دعا مانگنے پر ملامت نہ کریں، کیونکہ اس وقت حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 75 یا 80 سال تھی۔ نمبر 3، حضرت زکریہ علیہ السلام کی آواز کمزوری کے باعث آہستہ ہو گئی تھی۔ اس آیت میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے آہستہ دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ آہستہ دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آہستہ آواز میں دعا کرنا 70 بلند آواز کے ساتھ دعاؤں کے برابر ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوا کہ آہستہ آواز میں دعا مانگنا دعا کے آداب میں سے ہے۔ اسی ادب کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ اعراف آیت نمبر 55 میں، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو۔ اور حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ دعا کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دعا نرم و پست آواز سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سمیع و قریب ہے، جس طرح چلانے سے سنتا ہے اسی طرح آہستہ آواز بھی سنتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بلکہ وہ اسے بھی سنتا ہے جو ہنوز یعنی اپنی زبان تک اصلاً نہ آیا، یعنی دلوں کا ارادہ نیک خطرے کے جیسے اس کا علم تمام موجودات و معدومات کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے، یوں ہی اس کے سمیع و بصر جمیع موجودات کو عام و شامل ہیں، اپنی ذات و صفات اور دلوں کے ارادات و خطرات اور تمام عیان و اعراض کائنات ہر شے کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی، نہ اس کا دیکھنا رنگ وضع یعنی روشنی سے خاص، نہ اس کا سننا آواز کے ساتھ مخصوص۔ دعا کے فضائل و آداب اور اس سے متعلق دیگر معلومات حاصل کرنے کے لیے احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی شاندار کتاب فضائل دعا فیضان دعا کا مطالعہ کریں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے دعا مانگنے سے متعلق انتہائی ایمان افروز کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 اور 38 کے تحت تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، عرض کیا ہے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے دعا مانگنے کا پورا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر شریف 75 یا 80 سال تک پہنچ چکی تھی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نیک صالح مرد نظر نہیں آتا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قابل ہو کہ وہ آپ علیہ السلام کا جانشین بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین کی خدمت آپ علیہ السلام کے سپرد تھی اس کو انجام دے سکے، بلکہ آپ علیہ السلام کے کئی رشتہ دار شریر تھے اور آپ کو خوف تھا کہ کہیں میرے بعد یہ دین میں تبدیلیاں شروع نہ کر دیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ یہی احساس جب بہت زیادہ بڑھا تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما جو تیرا بھی پسندیدہ ہو اور وہ میرے بعد میرا وارث بنے اور دین کی خدمت کرے۔ بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنی دعا کی ابتدا اس طرح کی کہ اے میرے مولا عزوجل، تو جانتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کی کمزوری اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ سب سے مضبوط عضو ہڈی میں کمزوری آ گئی ہے، اور جب یہ کمزور ہو چکی تو باقی اعضاء کا حال
محتاج بیان نہیں، اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور میرے رب عزوجل آج سے پہلے تیری بارگاہ میں نے جو بھی دعائیں کی ہیں تو نے وہ قبول کی ہے، لہذا مجھے امید ہے کہ تو میری یہ دعا بھی قبول کرے گا۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو پہلے ان امور کا ذکر کیا جائے جن سے دعا مانگنے والے کی عاجزی و انکساری کا اظہار ہو۔ نمبر 2، اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت اور لطف و کرم کا ذکر کیا جائے۔ نمبر 3، پہلے جو دعا قبول ہو چکی اسے دوبارہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے۔ نمبر 4، انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے ان سے دعائیں کرائی جاتی ہیں۔ یوں ہی اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہم سے بھی اسی لیے دعا کرنے کا عرض کیا جاتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد ہے، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ رشتہ داروں سے مراد چچا زاد بھائی ہیں، اور ڈر کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے شریر لوگ تھے، اور آپ علیہ السلام کو خوف تھا کہ کہیں میری وفات کے بعد یہ لوگ دین میں تبدیلی نہ کر دیں اور صحیح طور پر دین کی خدمت نہ کریں۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے اپنی پشت سے نیک بیٹے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ دین کو زندہ رکھنے کے معاملے میں ان کی پیروی کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یوں عرض کی، اے میرے رب عزوجل، بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کر دینے کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو مجھے اپنے پاس سے کسی سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہو، یعنی اسے اس قابل بنا دے کہ اس کی طرف وحی کی جا سکے، اور میرے رب عزوجل اسے ایسا بنا دے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے، اور وہ تیرے حکم سے راضی ہو۔ یاد رہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی اس وقت آپ کی زوجہ کی عمر تقریباً 70 سال تھی، اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بیٹے کے لیے جو دعا کی تھی، اس میں آپ علیہ السلام نے دعا کے آخر میں فرمایا تھا کہ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنانا۔ اس میں بھی کئی راز پوشیدہ تھے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگی جائے تو نیک صالح اولاد کی دعا مانگی جائے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا مانگی اور قبول ہوئی اور اولاد مل گئی مگر اسی اولاد نے جینا حرام کر دیا ہو۔ ان آیت مبارکہ سے چند چیزیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، حضرت زکریہ علیہ السلام کا نیک صالح بیٹے کے لیے دعا کرنا دین کے لیے تھا، نہ کہ کسی دنیاوی غرض سے۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم و حکمت ہی ہوتی ہے، لہذا آپ علیہ السلام نے دعا میں اسی وراثت کا ذکر فرمایا۔ نمبر 3، بیٹے کی دعا کرنا سنت انبیاء علیہ السلام ہے، مگر اس لیے کہ وہ توشہ آخرت ہو۔ البتہ یہ یاد رہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر غم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان